جی کل والی بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وقال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم من لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعه قال ها انا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال إذ كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے تھے، بات چیت فرما رہے تھے، اور درمیان میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، جو کلام فرما رہے تھے، جس چیز میں مشغول تھے وہ آپ نے پوری کر لی، اور پھر آپ نے فرمایا این اراہ السائل، جو سوال کرنے والے بندہ ہے وہ کہاں ہے؟ فقال ہا انا یا رسول اللہ، پوچھنے والے نے کہا جی حضرت میں موجود ہوں. یہ جو مسئلہ ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات پہ جو عبادت والا سلام ہے یہ عبادت کے بجائے گناہ بن جاتا ہے. مثلا فتاوی عالمگیری اور اس سے ماخوذ شدہ متون میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب نمازی نماز با جماعت کے لیے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہو تو آنے والا لا یسلم علیہم، ان پہ سلام نہ کرے. وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَمْ يُجِيبُوهُ، اور اگر اس نے سلام کیا تو مسجد کے منتظرین جماعت وہ جواب دینا ان کے اوپر واجب نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مسجد اور مسجد کا ماحول، مسجد کی جماعت، مسجد کی نماز، اس کا ایک قبلہ متعین ہے، اور ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جب وہ اللہ کے گھر میں آئے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کے ساتھ معاملات رکھنا، لوگوں کے خوش آمدیں کرنا، حال احوال کرنا، یہ مسجد کا کام نہیں ہے. علماء کرام نے اس میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اصل جو تکریم ہے اور جو اہتمام ہے وہ جماعت کا ہے. اس لیے جمعے کے خطبے کے دوران بھی بات چیت کرنا، سلام کلام کرنا علماء نے منع کیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. والناس یحللون ویحللون ویکبرون، جبکہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، لا حول ولا قوت تسبیح پڑھ رہے تھے، اور اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا اسکت الناس او کما قال، اے جابر لوگوں کو خاموش کرو. حالانکہ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے،
اس کے باوجود آپ نے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ، میں ان سے بات کروں۔ مسئلہ استدلال ہو گیا کہ نمازی کی تسبیحات، نمازی کے اعمال، نمازی کے وظائف، نمازی کے تمام سلسلے بعد میں ہیں، پہلے عالم دین کی بات سنے گا وہ۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرماتے تھے اور باقاعدہ اپنے نمازیوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا ذکر، اپنی تسبیح، اپنی دعا کو کچھ دیر کے لیے روک لو، میں جو بیان کر رہا ہوں مسئلہ سن لو، سمجھ لو، اور اس کے بعد پھر اپنے اعمال کو جاری رکھو۔ اسی طرح جب کوئی کھانے پہ بیٹھا ہو تو علماء نے یہ مسئلہ اس طرح وضاحت کی ہے کہ کھانے پہ جو آدمی بیٹھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بے تکلف دوست ہے اور آپ کے کھانے میں شریک ہونے سے وہ خوش ہوگا تو آپ قریب میں جائیں اور اس کو سلام کریں، اور اگر بے تکلفی نہیں ہے یا آپ کو کھانے کی طرف رغبت نہیں ہے یا اس کے پاس کھانے کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں سلام کرنا وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، سلام نہ کرنا بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو سلامتی بھیجنا جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے۔ اس دن میں نے مسئلہ بیان کیا نماز کے بعد، ہمارے ایک محترم بزرگ تشریف لائے اور کہنے لگے جی آپ سے مسئلہ رہ گیا۔ میں نے کہا جی کیا رہ گیا؟ کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کافر کو سلام نہیں کرتے، بدعتی کو سلام نہیں کرتے، فلانے کو سلام نہیں کرتے۔ میں نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، حضرت ابراہیم اپنے والد کو سلام کر رہے ہیں، پکا کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ مناظرے کرتا ہے، یا ابت لم تعبد یا ابت انی ارا، اور یا ابت لم تعبد الشیطان، وہ کہتا ہے قال سلام علیک۔ اور اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اصل میں سلامتی کے بھی کئی درجات ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اے مسلمانوں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکار سکتے، ادب کرو، احتیاط کرو، عظمت کا خیال رکھو۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور جو اللہ کے احکام کے خلاف کرے گا اس کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم مصیبہ او یصیبہم عذاب علیم، تکلیف آ سکتی ہے۔ تو مسئلہ آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ بنیت تبلیغ کے یا بنیت اسلام کی دعوت کے یا بنیت اس کے حسن ظن حاصل کرنے کے، اگر اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی دکھانے کے لیے کسی کو سلام کر لیا جائے اور آپ کو حقیقت معلوم نہ ہو تو پھر تو آپ مجرم ہی نہیں ہیں۔ ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں، یہاں ہر آدمی کے بارے میں ہمارا حسن ظن اسلام کا ہوگا حتیٰ کہ وہ غیر مسلم ثابت ہو جائے۔ یہ ہے فقہاء کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ آگے آ جاؤ۔ اور وہ اس طرح، دیکھیے پہلے زمانے میں تو آمنا سامنا ہوتا تھا، اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور مصیبت نکل آئی ہے، موبائل فون۔ اب اس دن ایک طالب علم غالباً ادھر آیا تھا داخلہ لینے کے لیے، جی درجہ ثانیہ میں اس کو داخلہ چاہیے، اور کب آ رہا ہے؟ محرم میں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میرے موبائل پہ اس کے 17 فون آئے تھے۔ اب اللہ جانے بندہ کدھر ہے، کیا کر رہا ہے، اور جب پتہ کیا جی کہتا ہے کہ داخلہ چاہیے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، عجیب آدمی ہو، یہ کون سا وقت ہے داخلے کا؟ شوال میں کدھر تھے اور اس سے پہلے کدھر تھے؟ نہیں جی آپ ہمیں داخلہ دے دیں۔ میں کہا میں تو نہیں دے سکتا، جاؤ ناظم صاحب سے لے لو، لگ پتہ جائے تم، صحیح ہے نا؟ تو بہرحال یہ بھی مجلس کے آداب ہیں۔
کسی کی زندگی ہے، کسی کے معاملات ہیں، آپ اپنا کام، اپنا پیغام کسی طرح ان کو پہنچا دیں اور انتظار کیجئے۔ مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمْ أَحْرَارًا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لوگوں کو کب سے تم نے اپنا غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ تو آج کل کے لوگوں کے اخلاق بالکل ایسے ہو گئے جیسے اردو میں کہتے ہیں رکھوا کے گئے تھے آپ کے پاس، اب آپ نہیں دے رہے اور وہ آپ سے لڑائی کے لیے تیار ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تمام مجالس، تمام سلسلے، اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کے یعنی جو ادب کا مقام ہے وہ بڑھے گا۔ اور حدیث شریف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، مؤخر کیا ہے۔ نظر انداز کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بری بات ہے، اس لیے آپ نے فرمایا۔ اور اب اس حدیث میں اس طرف آ جائیے، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کیجئے۔ فقال کیف اضاعتها، حضرت یہ جو امانت کا زیادتی ہے یا امانت کا ضائع ہونا ہے یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کبھی بھی معاملات نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ کو بھی وہ تمام مراحل سے گزرنا ہے جس سے اللہ کا ایک بندہ گزرتا ہے، آپ دنیا سے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بہترین کائنات کے انسان ہیں، لیکن پیغمبر نہیں ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ چنا۔ بعض لوگوں نے آ کے حضرت سے کہا کہ آپ نے حضرت عمر کو چنا ہے، وہ تو بڑے سخت ہیں اور وہ تو بالکل رعایت نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، فرمایا کہ آخرت میں اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ دین اسلام کی باغ دوڑ اور معاملات کس کے ہاتھ میں دے کے آئے تھے، تو میں عمر کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور اللہ کے حضور پیش کروں گا کہ اس سے زیادہ بہترین انسان مجھے دنیا میں نہیں ملا ہے، اس لیے میں نے ان کو اپنا خلیفہ چنا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اہل، اور ایسے اہل کے جو ثابت کر کے دکھاتے ہیں اسلام کی سربلندی، اسلام کا رعب، اسلام کا مرتبہ، اسلام کا نظام خلافت، اسلام کا نظام شہری پولیس، اسپتال، مفت تعلیم، پینشن، یہ جتنے بھی آج جدید ترقی یافتہ دنیا کے مسائل ہیں، دنیا اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ان تمام چیزوں کے بانی ہیں۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے وہ 100 افراد جن کی وجہ سے آج جو ہماری ترقی پذیر دنیا ہے اس کی شکل و صورت آپ کے سامنے ہے، اور انگریز مصنف ہے، غیر مسلم مصنف ہے، لیکن اس نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر کیا کہ آج جو ماڈرن ورلڈ ہے، ترقی پذیر دنیا ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حضرت خلفائے راشدین نے مسلمانوں میں رائج کی تھی۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ غیر اہل کے ہاتھوں میں چلا جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پیغمبر کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، محبت وحی ہے،
آمد جبرائیل ہے، نزول قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات و رحمات کا نزول ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ پیغمبر کو آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، صحابہ کا ایمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا، صحابہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور اسوہ حسنہ کو ضبط کر چکے تھے، جذب کر چکے تھے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، اگر تم ایک احد کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں دے دو، ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفا، تو ان کے چھوٹے سے مد کے برابر تمہارا احد کا پہاڑ برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں۔ لو کان الایمان فی سریہ، ایمان اگر سریہ میں بھی ہوتا تو یہ ایک بندہ لے کے آ جاتا۔ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، حدیثوں کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی ائمہ ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دیتے تھے، اور سامنے حضرت مولانا یوسف بنوری، حضرت مولانا لطف اللہ جہانگیروی اور بڑے بڑے عالم مولانا بدر عالم صاحب، یہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا اذا وسد الامر الى غیر اہلہا، جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث پڑھ رہے تھے تو کچھ دن قبل ہی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ اور بخاری شریف کون پڑھا رہے تھے یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام بو پر لکھا ہوا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ قیامت آ گئی ہے، اس لیے کہ حضرت بنوری انتقال کر گئے، میں بخاری پڑھا رہا ہوں اور تم پڑھ رہے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا بطور تواضع کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہا، ہم بخاری پڑھا رہے ہیں اور یہ والا صوفی جی پڑھ رہا ہے، تو یہی بہت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث کی تشریح ہو گئی۔ یہ ہے حدیث کا مطلب اور تشریح۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہماری خطائیں معاف کرے۔ جی پڑھو۔ باب من رفع صوته بالعلم وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ جی وقد ارهقنا الصلاة، نماز میں دیر ہو گئی تھی۔ حدیث شریف اس طرح ہے کہ یہ باب ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان ہو اور ایک اہم بات بیان ہو تو وہ بات بآواز بلند وضاحت کے ساتھ بیان ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے طلباء کرام اور خصوصاً جو مدارس دینیہ کے افراد ہوتے ہیں ان کو ایک مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ وہ کلام کرنے میں قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ پبلک اسپیکنگ، عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے بات کرنا، یہ پورا فن ہے، ایک طریقہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین، سید الشفعاء یوم الدین بنا کے بھیجا ہے، تو آپ تربیت کے ہر پہلو پہ مکمل قادر تھے۔ اس لیے آپ نے اعلان فرمایا، ہوا اس طرح تھا کہ صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے، اور غالباً یہ تبوک سے واپسی ہے، اس کے آس پاس کا سفر ہے، اور عصر کی نماز میں دیر ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ پیچھے الگ ہو گئے تھے۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو صحابہ کو جلدی تھی نماز کی، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو کی جلدی میں بعض صحابہ پاؤں کو صحیح سے پورا اس کا گھیراؤ نہ کر سکے دھونے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، تباہی ہے وہ نیڑیوں کے لیے جو جہنم جائیں گی، یعنی جن پہ وضو کا پانی نہیں پہنچا ہوگا۔ یہاں سے دو مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی دیر ہو جائے اور نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونا ضروری ہے۔
دیر ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھ لی، یا دیر ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیمم کے بغیر نماز پڑھ لی، بلکہ طہارت کا حکم اپنی جگہ پہ اٹل رہے گا، یہاں تک کہ اگر قضا نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اس کے لیے بھی طہارت لازم ہے، اور بغیر طہارت کے لا يقبل اللہ صلاۃ الا بہ، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تربیت کرنا اور مسئلہ سمجھانا اور ایسے حسن انداز سے سمجھانا، اتنی زیادہ وعید کہ جہنم کی ایڑیاں فرما دیا، اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے امت محمدیہ میں یہ مسئلہ متفق ہے، سوائے چند ایک شرارتیوں کے، کہ وضو اور غسل یہ ہمارے دین کا اہم ترین اجزاء میں سے ہے، اور اس کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ تلاوت قبول ہے، کوئی بھی نیک عمل جس کے لیے طہارت شرط ہے وہ بغیر طہارت کے ناقابل قبول ہے۔ صحیح ہے؟ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، تباہی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو جہنم والی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی عضو کو دھونے کے لیے ایک تو احاطہ ضروری ہے۔ کیا کرنا؟ احاطہ، کہ اس میں ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے، تب جا کے وہ مکمل عضو غسل کا کہلائے گا اور وضو مکمل ہوگا۔ جبکہ امام مالک اور بعض ظاہریہ کے نزدیک دلک بھی ضروری ہے۔ دلک کسے کہتے ہیں؟ مسلنے کو، اس کو صاف کرنے کو، اور اس کے اوپر اگر مٹی وغیرہ کے آثار ہیں تو ان کو ہٹا لینے کو۔ مرتین او ثلاثا، آپ نے یہ مسئلہ کہا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی اہم بات بیان فرماتے تھے تو 3 دفعہ، حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسئلہ 3 دفعہ بار بار بیان فرماتے تھے۔ جی، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا، وقال حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنهما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثین، وقال ابو العالیہ۔ جی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے باب قائم کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا، یہ 3 صیغے ہیں جو عموماً روایت کے نقل کرنے میں، حدیث کے بیان کرنے میں بیان ہوتے ہیں۔ حدثنا، بعض لوگوں نے اس کو خاص کیا ہے حدیث کے ساتھ، حدثنا کو کس کے ساتھ؟ حدیث کے ساتھ۔ اخبرنا کو خاص کیا ہے تاریخ کے ساتھ، اور انبانا کو خاص کیا ہے عام معاملات کے ساتھ۔ لیکن یہ بات غلط ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا بمعنی واحد، یہ تینوں صیغے ایک معنی میں ہیں۔ ابن صلاح نے مقدمے میں، جلال الدین سیوطی نے تدریب میں، ابن کثیر نے الباعث الاسیس میں، اور سخاوی نے، یہ سارے وہ بڑے ائمہ ہیں۔ صوفی جی، ہاں صرف سر ہلا رہے ہو، نوٹ کر لیا؟ کون؟ مقدمہ ابن صلاح، ابن کثیر کی الباعث الاسیس، جلال الدین سیوطی کی تدریب، اور علامہ سخاوی اور جمہور محدثین۔ لکھو پہلے نمبر پہ مقدمہ ابن صلاح، جو حدیث کے اصول میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ حدثنا، انبانا، اخبرنا ایک چیز ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد اور ہمارے دین اسلام کے بہت بڑے عالم عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، 3 شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے جو دنیا میں بڑا نام کمایا ہے انہوں نے۔ جانتے ہو کون کون؟ جی، اور بھول گئے؟
جوزی، علامہ ابن الجوزی شیخ سعدی کا استاذ، یہ تینوں ابن قیم رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن تیمیہ و اصحابہ لا یمرون علی الآیت الا یفسرونها احسن تفسیرا۔ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد قرآن کی کوئی آیت بیان نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کی بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مگر اس میں کچھ استثناءات ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن ابن تیمیہ کو فلاں فلاں آیت کا ترجمہ نہیں آتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ شاہ صاحب کہہ سکتے تھے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ حدثنا حدیث کے بارے میں، اخبرنا تاریخ کے بارے میں، انباءنا عام زندگی کے معاملات کے بارے میں، لیکن یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں تخصیص کی ہوگی تو کی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا حدثونی عن هذه الشجرہ، مجھے بتاؤ اس درخت کے بارے میں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اخبرونی عن هذه الشجرہ، ترجمہ کیا کرو گے؟ وہی ترجمہ ہوگا، مجھے بتاؤ درخت کون سا ہے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا انبئونی عن هذه الشجرہ، بتاؤ مجھے اس درخت کے بارے میں، معنی یہ کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا وقال لنا الحمیدی، امام بخاری رحمہ اللہ کے بہت ہی خاص استاد ہیں، امام صاحب کو بڑے محبوب ہیں، اور آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ امام حمیدی رحمہ اللہ کے اقوال امام بخاری بڑے وضاحت کے ساتھ اور بڑے شوق سے لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان عند ابن عیینہ حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے جمہور کا مسلک۔ ابن عیینہ کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انبانا اور سمعت کے صیغے بمعنی واحد کے مانے جاتے تھے۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ آخر محدثین نے کہاں سے یہ الفاظ اٹھائے ہیں؟ وہ بھی قال حدثنا، حدیث حدث یحدث، فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی اور صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب السواک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد فرید، یہاں تک کہ جب پردہ نازل ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ابن مسعود یہ تو گھر کے فرد نہیں ہیں، وہ یہ الفاظ استعمال فرماتے تھے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے ہیں اور آپ کا سچ مانا گیا ہے۔ الصادق المصدوق، آپ سچے ہیں اور آپ کی صداقت دنیا نے مانی ہے، منوائی ہوئی صداقت ہے۔ وقال شقیق عن عبد اللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا، شقیق ابن عبداللہ نے جب روایت بیان کی، وقال شقیق عن عبداللہ، یہ بھی ابن مسعود ہے۔ کون مراد ہے اس سے؟ ابن مسعود ہی مراد ہے۔ وہ اس طرح کے الفاظ بیان کرتے تھے، میں نے پیغمبر سے سنا۔ وقال حذیفہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، وہی الفاظ آگئے حدثنا کے۔ وقال ابو العالیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، یہ دیکھیے گا حدیث کا ایک طریقہ اس طرح بھی ہے کہ اس میں سند کو مرفوع بیان کیا جاتا ہے، بیچ میں انقطاع نہیں لایا جاتا، بیچ میں ارسال نہیں لایا جاتا۔ امام قدوری اور محدث طبرانی کا مناظرہ ہوا ہے، بہت تاریخی مناظرہ ہوا ہے، اور امام قدوری رحمہ اللہ نے طبرانی کو پکڑ لیا تھا۔ کس میں پکڑا تھا؟ انہوں نے حدیث بیان کی، امام قدوری نے کہا تمہاری حدیث مرفوع نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ میں تو اتنا بڑا محدث طبرانی معجم والے، اور جی یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حدیث مرفوع نہیں ہے۔ اور جب موقع آیا نا، عین موقع پہ امام قدوری رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہاری سند میں 2 واسطے کم ہیں، اس لیے میں نہیں مان رہا، ایک جبرائیل کا نام نہیں ہے، دوسرا اللہ کا ذکر نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب انسان کو موقع آ جائے اور علم بہت عظیم ہو تو وہ ایسے نقطوں میں بھی آدمی کو پکڑ لیتے۔ تو فرمایا دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کرتے تھے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فیما یروی عن ربہ وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ. یہ ہوتی ہے مکمل سند کی حقیقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبرائیل کے جو وحی بواسطہ جبرائیل کے آئی، اور حدیث قدسی جو آپ کو براہ راست قلب مبارک پہ نزول ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی. حضرت ابو ہریرہ جب شاگردوں میں حدیث بیان فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کے کہتے تھے کہ وہ روایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تمہارے رب سے. اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے یہی مسائل بیان فرما رہے ہیں کہ جو محدثین کی اصطلاحات ہیں اور محدثین کا طریقہ ہے حدیث کے تدوین کا، جمع کا، بیان کا، یہ سارے طور طریقے کوئی ایسی ہوا میں نہیں آئے ہیں، یہ طور طریقے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد اور صحابہ کرام ان سے یہ سیدھے استعمال ہوئے ہیں. اس لیے منکر حدیث اور جو منکر اسلام ہے حقیقت میں اس کا منہ کالا ہوا اور اس کو حیا آنی چاہیے. ابن مسعود اور ابن عباس اور حذیفہ اور ابو ہریرہ جس چیز کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے ہو تو تم غلط ہو، وہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثني ما هي قال فوقع الناس في شجر الوادي قال انہا مثل المسلم بھی پڑھیں گے اس کو اور انہا مثل المسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ مسلمان کی طرح ہے. جی. قال فوقع الناس حدثونی ما ہی، یہ ہے محل استشہاد. نظر آ رہا ہے یہ الفاظ کس کے ہیں؟ پیغمبر کے الفاظ ہیں. بتاؤ مجھے وہ کیا چیز ہے. جی. قال فوقع الناس قال عبد الله ووقع في نفسه انها النخلة. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ سوال کیا. سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ اصل میں استاذ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو دین کی طرف متوجہ رکھے، اور شیخ کو چاہیے کہ اپنے جو تلاميذ ہیں ان کو علمی ظرائف، علمی لطائف، علمی اہم نکات اور چیستان جانتے ہو، پہیلی، ہاں، لغز پشتو میں کہتے ہیں اڑ، کیا کہتے ہیں؟ اڑ. تو یہ اس کو معلوم ہونے چاہیے، اور اپنے شاگرد کا علمی ذوق، اس کی توجہات، اس کا دھیان، اس کا حافظہ، اس کو بھی پرکھتے رہنا چاہیے کہ یہ والا صوفی جی آخر کتنا پڑھ رہا ہے. نہیں ہوگا تو پھر سالانہ میں وہ فیل ہوگا اور آپ کو غصہ آئے گا کہ اس نے سارا سال اتنا کلو دال کھایا ہے، اتنی روٹی کھائی ہے، کئی کے لیے کھائی. تو ضروری ہے کہ شاگرد کے بارے میں استاذ مستعد بھی ہو اور وقتاً فوقتاً ان کی آزمائش بھی ہوتی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں ایک بات رکھی اور فرمایا کہ ایک درخت ہے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. لا یسقط شجرها، اور اس کے پتے نہیں گرتے، اس پہ خزاں نہیں آتی، ہاں اس پہ سردی کا موسم نظر انداز نہیں ہوتا. جیسے مسلمان مستقیم ہوتا ہے، اپنوں کے نقش قدم پہ مرنا ہو یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. یہ ہے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام نے خوب سوچ و بچار کی، فکر مند ہو گئے، اور فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، لوگ مصروف ہو گئے جنگل کے درختوں میں. اور جی فلاں درخت بڑا اچھا ہے، اس درخت کے پتے نہیں گرتے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال رکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ سامنے کھجور موجود تھی، اور میرا دھیان گیا کہ یہ پیغمبر جو بیان کر رہے ہیں کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ کھجور کے درخت کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب کسی نے بھی جواب نہیں دیا، فقال ہی النخلہ، آپ نے فرمایا اس سے مراد کھجور کا درخت ہے.
حضرت ابن عمر نے بعد میں اپنے والد صاحب حضرت عمر سے کہا کہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے حیا آئی۔ یہ بھی مجلس کا ایک بہت بڑا ادب ہوتا ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹا وہ اپنے دائرے میں رہے، ایک بات اس کو معلوم ہو تب بھی وہ بڑوں کو موقع دے، جب موقع آ جائے تو پھر بات سامنے رکھ دیں۔ یہ نہیں کہ بیچ میں ہنگامہ شور شروع کر دیا، جی ایسا مناسب نہیں ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ الدین و النصیحہ، دین تو پوری کی پوری بھلائی ہے، دیکھیں کیسا ادب سکھایا ہے۔ صوفی جی کھجور کے درخت کے بارے میں وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اکرمو عمتکم، اپنی پھوپھی کا خیال کرو۔ صحابہ کرام نے کہا حضرت جی ہماری پھوپھی کون ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تخلیق آدم سے جو مٹی کا گارا بچ گیا تھا اللہ کے حکم سے اس میں سے کھجور نکل آئی ہے۔ تو آپ کے دادا اور کھجور کا درخت آپ کی پھوپھی، وہ دونوں آپس میں کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، قریب ہیں۔ کھجور اسلام کے شعائر میں سے، ابھی تک کسی درخت کا ذکر آیا، کسی پھل کا ذکر آیا، کوئی کھیتی باڑی کا کوئی ذکر آیا؟ کھجور کا ذکر بخاری میں موجود ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، پوری امت متفق ہے بمائے ائمہ اربعہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت بیان کیا۔ قرآن میں اس کی تعریف موجود ہے، اور کھجور کا درخت الحمدللہ جس طرح مدینہ منورہ کی خصوصیت ہے، جس طرح مکہ مکرمہ کی خصوصیت ہے، اسی طرح احسن العلوم کی بھی خصوصیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس دعوے میں الحمدللہ صادق بھی ہیں اور یکتا بھی ہیں، اور ان کھجوروں سے ہمیں محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی نشانیاں ہیں، اس لیے محبت ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی مثال بیان کی ہے، اس لیے محبت ہے کہ صحابہ اور مسلمانوں نے اس اللہ کی نعمت کی بڑی قدر کی ہے، اور اس نعمت نے بھی بڑی غیرتی غذا ثابت ہوئی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جان اور وہ طاقت دال روٹی میں نہیں ہے جو کھجور کھا کے انسان میں آتی ہے۔ ہاں، طاقت بھی پھر دو قسم کی ہے، ایک طاقت وہ انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے، ہو جی لمبا چوڑا پیٹ ہے اس کا اور لمبا چوڑے اس کے سلسلے ہیں، صوفی جی بعد میں کلاس میں آ رہا ہے، پہلے اس کا پیٹ آ رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک طاقت ہوتی ہے غیرت والی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے استاذ امام محمد رحمہ اللہ جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے گوشت کا پہاڑ چل رہا ہے، لیکن حضرت کو اللہ نے جو علم دیا، جو حافظہ دیا، جو مقام دیا، جو غیرت دی، اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا نام تھا اس کا، اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، طالوت صاحب کو اللہ نے جسم بھی دیا تھا اور علم بھی دیا تھا۔ اچھی بات ہے، لیکن صرف جسم ہو جائے نو غٹ لٹ بھی، غٹ کیا بھی لٹ بھی، اور نرے ازمرے بھی۔ کوئی تم لوگوں میں پٹھان کمزور ہے، غٹ لٹ اور نرے ازمرے، پشتوں میں کہتے ہیں موٹا بیکار اور پتلا چیتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے خیال کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی، حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اور اس میں سے جو پتے نکالے جاتے ہیں وہ بھی عرب کے ہاں گھر کے بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی جو تنا ہوتا ہے اس سے چھال نکلتی ہے، وہ چھت بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا کھجور جب کچا ہوتا ہے تو بہترین غذا ہے، جب آدھا پک جائے اور آدھا کچا ہو تو اس کی تاثیر کچھ اور ہے، جب پوری پک جائے تو پھر وہ کھجور بہترین طاقت ہے، جب سوکھ جائے تو چھوارا ہے، اس کا رس نکال لیا جائے تو وہ چینی کا کام دیتی ہے، اور نہ جانے اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت کم پانی چاہیے،
یہ ریگستانوں میں اگ جاتی ہے، اور جتنی زیادہ یہ مشقت برداشت کرتی ہے اتنا اچھا پھل آتا ہے اس میں۔ یہ ساری کی ساری مثالیں مومن کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وضاحت فرما دی کہ اے صحابہ، یہ جو میں جس کھجور کا بیان، جس درخت کا بیان کر رہا ہوں وہ کھجور ہے جی۔ ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليعتبر ما عندهم۔ باب طرح الإمام المسألة، یہ باب ہے کہ امام مسئلہ رکھتا ہے سامنے علی اصحابہ، اپنے شاگردوں اور ساتھیوں میں، لیختبر ما عندهم من العلم، تاکہ پتہ چل جائے کہ صوفی جی کتنا علم حاصل کر چکا ہے اور کتنا نہیں معلوم اس کو۔ یہ وہی بات آ گئی جیستان جی پڑھو۔ وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة۔ جی دیکھیے مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی، اس کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوئی، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز نہیں ہوئی، جواب لے آؤ انعام پاؤ۔ صحیح ہے؟ اس کو کہتے ہیں باب طرح الامام المسألۃ عند اصحابہ۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ آدمی جب فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے کپڑے پہ تیل لگ گیا تھا۔ اب کیونکہ جواب ہمارا ہے تو سوال بھی ہمارا ہوگا، ہماری مرضی جیسے بھی اس کو لے کے آئیں۔ تیل لگ گیا تھا اور تیل مادون الدرہم تھا، نجس چیز اس میں شامل تھی۔ جب فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ تیل کپڑے پہ پھیلا نہیں تھا۔ ظہر کی نماز میں کیا ہوا کہ وہ تیل پھیل چکا تھا، مادون الدرہم سے زیادہ ہو چکا تھا، تو مادون الدرہم سے زیادہ میں جب نجاست غلیظہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ظہر کی نماز نہیں ہوئی۔ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ قادر اعلیٰ ثوب طاہر نہیں تھا، گھر نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا، مسافر تھا، اور مسافر جب قادر اعلیٰ ثوب طاہر نہیں ہوتا تو ننگا تو نماز نہیں پڑھے گا نا، نماز تو پڑھنی ہے تو اسی لباس میں پڑھے گا۔ نماز ہو گئی ہے نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے۔ اور عشاء میں گھر پہنچا، قادر اعلیٰ ثوب طاہر ہو چکا تھا اور پھر بھی گندے کپڑے میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں باب طرح الامام المسألۃ عند اصحابہ۔ صوفی جی کیا یاد کرو گے؟ ہاں یہ مسئلہ من قال قال اللہ فقد کفر، وہ آپ نے سنا ہوگا، نحوی کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا، لیاذ باللہ، یہ تو گناہ ہے نا۔ اصل میں قال یقولو بات کرنا اور قیل قال قیلولہ آرام کرنا، فرق ہے دونوں میں۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک چیستان اور ایک پہیلی اور ایک لغز رکھا اور صحابہ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ یہ کتنا علمی ذوق رکھتے ہیں جی۔ باب القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة۔ دیکھیے اصل میں دو طریقے سے حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، یا ہمارے دین اسلام کی جو روایت کا طریقہ ہے وہ دو طریقے سے ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ استاذ پڑھتے ہیں اور شاگرد سنتے ہیں۔ یہ طریقہ اپنایا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایات ہیں، تقریباً 500 روایات امام مالک رحمہ اللہ نے جو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان فرمائی ہیں، وہ تقریباً ساری ہی اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو حدیث سناتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاذ سنیں۔ یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب نے اختیار کیا تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، کون سا طریقہ افضل ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں طریقوں کا جو انجام اور نتیجہ ہے
وہ ہے حدثنا و انبأنا و اخبرنا. خواہ استاذ نے پڑھ کے سنایا ہو تو بھی شاگرد حدثنا کہے گا، اور شاگرد نے پڑھا ہو استاذ نے سنا ہو تو وہ بھی حدثنا کہہ سکتا ہے. بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا کہ اگر شاگرد کے سامنے استاذ نے نہیں پڑھا ہے تو پھر شاگرد کیسے حدثنا کہہ سکتا ہے. اس کے حق میں امام بخاری رحمہ اللہ دلائل بھی لے کے آئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو باب القراءۃ والعرض علی المحدث، یہ باب ہے کہ کبھی محدث پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی محدث پر پیش کیا جاتا ہے. ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ. دیکھیں امام بخاری فوراً اپنا مسلک واضح فرما رہے ہیں. فرمایا کہ سفیان ثوری اور مالک جی ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة. دیکھیے ایک حدیث ہے، وہ حدیث کہلاتی ہے حدیث ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ. یہ ایک دیہاتی تھے، مسافر تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت نے کہا جی. کہنے لگے آپ کو اللہ نے نماز پڑھانے کا کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا جی. کہنے لگے میں آپ کو اللہ گواہ بنا کے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو روزے رکھوانے کا کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا جی. ضمام ابن ثعلبہ نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جی. حضرت نے کوئی بات نہیں کی ہے، نہ نماز پڑھانے کا کہا ہے، نہ روزے کا کہا ہے، نہ زکوٰۃ کا کہا ہے. سب ضمام ابن ثعلبہ نے پوچھا ہے اور حضرت نے فرمایا حضرت بلا قد اجبتو کا، بالکل ایسا ہی ہے. اور ضمام ابن ثعلبہ یہ حدیث لے کے اپنی قوم میں گئے اور ان کو جا کے کہا کہ مجھے پیغمبر نے کہا کہ نماز پڑھو، مجھے پیغمبر نے کہا کہ زکوٰۃ دو، مجھے پیغمبر نے کہا کہ روزے رکھو. حالانکہ پیغمبر نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ قوم بھی اقرار کرتی ہے کہ اس کو پیغمبر نے کہا ہے. اور ضمام ابن ثعلبہ خود بھی وہ حدیث بیان کر رہا ہے. پتہ چلا کہ ہر چیز استاذ آپ کے سامنے پڑھے یہ ضروری نہیں ہے، بس استاذ کی رضامندی اور استاذ کا آپ کے ساتھ دے دینا یہی کافی ہوتا ہے حدیث کو سمجھانے کے لیے اور حدیث کو بیان کرنے. سمجھا ہے مسئلہ؟ جی پڑھو. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي. ہاں یہ دیکھیے اللہ، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی نماز پڑھا رہے اللہ اکبر، ارے بے شرم یہ کیا کر رہے ہو. حمزہ استفہام کو اللہ کے لفظ کے ساتھ نہیں ملانا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو فقط فسدت صلاتہ، اور جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا ہے فقط کفرا، لے بھائی بندہ ہی کافر ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ استفہام نہیں ہے، یہ تو لفظ اللہ کا جو حمزہ اصلی ہے وہ آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ پڑھنا ہے. جی قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قوم بذلك فأجازوه واحتج مالك. فاجازوه، دیکھ رہے ہو، غور کر رہے ہو. ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم میں گئے اور انہوں نے پیغمبر کی حدیث بیان کی، فاجازوه، انہوں نے وہ حدیث مانی اور انہوں نے اس کو جائز قرار دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جیسے امام مالک اور سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک جو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے برابر ہے، دونوں استاد شاگرد مانے جائیں گے. جی واحتج مالک بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ اقرأني فلان. امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے سک سے. سک کہتے ہیں اسٹامپ پیپر کو. کس کو کہتے ہیں صوفی جی؟ ہاں، یہ اگر آپ غور کرو گے تو عبارت حل کر سکتے ہو ورنہ پھنس جاؤ گے. امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اسٹامپ پیپر سے کہ اسٹامپ پیپر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے والا پڑھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم گواہ بن گئے ہیں کہ اس میں یہ بات موجود ہے، حالانکہ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے وہ کام ہوا ہوتا ہے، نہ فریقین ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں. لکھ دیا جاتا ہے رضامندی سے، گواہوں کے دستخط ہو جاتے ہیں. اب یہ اسٹامپ پیپر آپ کہیں بھی لے کے جائیں گے فریقین کا موقف مانا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس طرح اسٹامپ پیپر کی ایک ویلیو ہے
اور اسٹامپ پیپر کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتا. اسی لیے حدیث شریف میں بھی جب حدثنا، انبانا، اخبرنا یا قراءت علی الاستاذ یا استاذ شاگرد پہ پڑھ لے، یہ سب اسٹامپ پیپر کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس میں شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبيد الله جی. امام حسن بصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ خاص شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میں نے صحابہ کا ذکر کیا تو لنقضت المیدان، یہ جو میدان ہے یہ بھر جائے گا. کہتے ہیں تقریباً 300 صحابہ کرام سے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. خاص شاگرد ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی. جی. عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. جی یہ دیکھ لیجئے وہی بات آ گئی. امام مالک رحمہ اللہ، حسن، سفیان ثوری، یہ سارے کے سارے میدان کے رجال ہیں، بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، اور یہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جب امام یا استاد شاگرد کو پڑھے یا شاگرد استاذ کو پڑھے، دونوں طرح حدیث مانی جائے گی، صحیح ہے، اور دونوں طرح روایت حدثنا میں شامل ہو جائے گی. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري وعن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول. عبداللہ ابن یوسف امام بخاری رحمہ اللہ کے بڑے استاذ ہیں، تیونسی ہیں، پہلے بھی ان کا تعارف کرایا تھا، بہت بڑے آدمی ہیں. عبداللہ ابن یوسف کے زمانے میں جو ان سے حدیث نہیں پڑھتا تھا وہ صاحب الحدیث نہیں مانا جاتا تھا، اتنے بڑے شخص ہیں. جی. قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم. اچھا دیکھو یہ حدیث شریف شروع ہو گئی. حدیث اس طرح ہے کہ ایک مسافر آیا اپنے اونٹ کے اوپر اور اونٹ کو اس نے مسجد کے احاطے میں بٹھایا. اب یہ سوال ہے کہ آیا جہاں مسلمان نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ابتدائی دور تھا اور مسجد جو تھی وہ کنکروں سے اس کا زمین تھی، تو ہو سکتا ہے اندر ہی لا کے بٹھا دیا ہو تاکہ اس مسافر کو ادب کا نہیں پتہ ہوتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اجازت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فکر تھی کہ میری سواری مجھ سے گم نہ ہو جائے. تو مسجد کا ایک احاطہ ہوتا ہے، کچھ جگہ نماز پڑھی جاتی ہے، کچھ جگہ میں نہیں پڑھی جاتی ہے، وہاں پہ لا کے انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا. فَأَنَاخَهُ، اناخ یعنی اونٹ کو بٹھانے کو کہتے ہیں. ثُمَّ عَقَلَهُ، پھر اونٹ کو باندھ دیا. یہ جو عرب اپنے سر کے اوپر ایک گول چیز رکھتے ہیں اسے عربی میں عقال کہتے ہیں، اور اصل اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اونٹ کا یہ ہینڈ بریک ہے. کیا ہے؟ اونٹ کا ہینڈ بریک ہے. گاڑی میں ایک بریک ہوتا ہے، جب گاڑی روکی جاتی ہے تو وہ بٹن دبا دیتے ہیں جی گاڑی آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ آپ آئیں گے آپ کی گاڑی کہیں اور جا چکی ہوگی اگر زمین ٹیڑھی ہے. تو اونٹ کو بھی ہینڈ بریک لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے عقال کا استعمال ہوتا ہے. اس کے گھٹنے میں وہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اٹھے نہ. ثم عقلہ، اونٹ کو کیا کیا؟ عقال پہنا دیا. ثم قال لهم، پھر کہنے لگا ایکم محمد، محمد کون ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئون بین ظہرانیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز تھے، آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے درمیان میں، صحابہ کرام کے درمیان میں. یعنی سنت طریقہ ہے کہ جب انسان اپنے ساتھیوں کے درمیان میں ہو، اپنے احباب کے درمیان میں ہو، تو تکلف اختیار نہ کرے، بے تکلفی کے ساتھ لیکن ادب کے دائرے میں بیٹھے. فقلنا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ، یہ جو گورے چٹے اور ٹیک لگائے ہوئے فرشتے نما انسان بیٹھے ہیں یہ محمد ہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت وہ تیز رنگ کی تھی، غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ دیکھ لو ھذا الرجل الابیض، وہ آدمی
جو سفید رنگت میں ہیں، خوبصورت ہیں، حسین ہیں، المتکئو اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ فقال له الرجل یا ابن عبد المطلب، یا ابن عبد المطلب، دادا کے نام سے پکارا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کسی کو اہمیت کے ساتھ بات کی جاتی، کسی کو متوجہ کی جاتا، کسی کی خاص بات ہوتی، تو ان کو ان کے نسل و حسب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں سچا پیغمبر ہوں اور میرا نسل و حسب بھی عبد المطلب سے ثابت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، حضرت نے فرمایا میں جواب دے رہا ہوں۔ فقال اللہ الرجل، آدمی نے کہا یہ کون آدمی ہے؟ یہ زمام ابن ثعلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ انی سائلک، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، فمشدد علیک، اور سوالات میں قدر سختی ہوگی۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں، کچھ معاملات مجھے پتہ چلے ہیں، اپنے حساب سے میں آپ سے پوچھوں گا۔ پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ فی المسألۃ، مسئلے میں، فلا تجد علی فی نفسک، میرے بارے میں دل میں کوئی بات نہ رکھیے گا حضرت جی، ہم تو ایسے ہی سادے لوگ ہیں، مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی، ادب کر رہے ہیں۔ فقال سلام ما بدا لک، حضرت نے فرمایا پوچھو جس بارے میں تم چاہتے ہو۔ فقال اسألک بربک، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کے اللہ کے بارے میں، اور رب من قبلک، اور ان لوگوں کے خدا کے بارے میں جو آپ سے پہلے گزر گئے۔ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے؟ فقال اللہم نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اللہم نعم یقین کے لیے کہا جاتا ہے اور رفع شک کے لیے کہا جاتا ہے۔ فقال انشدک باللہ، زمام نے کہا حضرت میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلۃ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں دن اور رات میں؟ قال اللہم نعم، حضرت نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشہر من السنۃ، اور کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں؟ کون سے مہینے کے؟ رمضان المبارک۔ قال اللہم نعم، حضرت نے فرمایا بالکل۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تاخذ هذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، یا فتقسمها علی فقرائنا، حضرت میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی اغنیاء سے اور واپس لوٹائی جائے گی فقراء کو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ فقال الرجل آمنت بما جئت بہ، آدمی نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس دین پہ، اس اسلام پہ، اس احکام پہ جو آپ لے کے آئے ہیں۔ وانا رسول من ورائی، اور میں پیغام رساں ہوں ان کا جو میرے پیچھے ہیں۔ یہ بندہ کدھر سے آیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ بندہ آیا تھا بنو سعد سے۔ بنو سعد ایک شاخ ہے حوازن کی۔ حوازن کون ہے؟ حوازن وہ حنین والے ہیں جن سے اسلام کے ساتھ پھر لڑائی بھی ہوئی ہے اور پھر بعد میں سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے، مسلمان ہو گئے، یہ بنو حوازن میں سے۔ کہنے لگے آپ کا پیغام میں لے کے جاؤں گا۔ وانا زمام ابن ثعلبہ اخو بنی سعد ابن بکر، رواہ موسیٰ، میں زمام ابن ثعلبہ ہوں اور میں بھائی ہوں سعد ابن بکر کا، اور یہ سارے بنو سعد والے ہیں۔ حوازن حنین کا علاقہ، پہاڑی علاقہ ہے، طائف کے آس پاس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رواہ موسیٰ والی ابن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی سے پڑھو پڑھو۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا ان يجيء الرجل، جی نهينا في القرآن ان نسأل، اصل میں ایسے سوالات سے منع کیا گیا تھا جن سوالات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن سوالات سے مردوں کو اکھاڑا جاتا ہے۔ اردو میں ایک اصطلاح ہے، کیا ہے؟ مردوں کو اکھاڑنا، پرانی باتیں ہو، جی میرا ابا کا نام کیا ہے، تیرے دادا کا نام کیا ہے، فلاں کس کا بچہ ہے، تمہیں اس سے کیا ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ٹھیک ہے جی۔ وكان يعجبنا ان يأتي الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من اهل البادية فقال اتانا
فأخبرنا أنك تزعم أن الله صحابی کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بنیادی سوالات کرے، اور ہم وہ بنیادی سوالات نہیں کر سکتے تھے، ہم ادب کرتے تھے، اور ڈر لگتا تھا کہ غلطی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، پیغمبر ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ہم احتیاط کرتے تھے. ٹھیک ہے. اتزعم ان اللہ عز وجل ارسلک قال صدق قال فمن خلق السماء قال اللہ عز وجل قال فمن خلق الارض والجبال قال اللہ عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله ارسلك قال نعم قال زعم رسولك ان علينا 5 صلوات. وہی بات ہے ساری. ٹھیک ہے. وزکاة فی اموالنا قال صدق قال بالذی ارسلک اللہ امرک بهذا قال نعم قال وزعم رسولک ان علینا صوم شهر فی سنتنا قال صدق قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بهذا قال نعم قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت. حج بھی کہتے ہیں، حج بھی کہتے ہیں. کچھ روایات میں حج کا ذکر ہے زمام ابن ثعلبہ کی، اور کچھ روایات میں نہیں ہے. صوفی جی غور سے اس کے 2 جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پہ ذکر نہ کیا ہو حج کا، البتہ حج فرض ہو چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بخاری شریف میں روایت مختصر ہے، مسلم شریف میں جو زمام ابن ثعلبہ کی روایت ہے اس میں حج کا بھی ذکر موجود ہے، اس لیے وہ اعتراض ختم ہو گیا. جی. من استطاع الیہ سبیلا قال صدق قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بهذا قال نعم قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق لیدخلن الجنہ. آپ نے فرمایا اگر سچ بولا ہے نہ کم کرے گا نہ زیادہ کرے گا، نہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نکالے گا، نہ بدعت کرے گا، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اور سنت کا متبع رہے گا، اسوہ حسنہ کی حفاظت کرے گا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو یہ جنت میں ضرور بے ضرور داخل ہوگا. کیا خیال ہے؟ بس تم لوگوں کی بیٹری ڈاؤن ہے. چلو الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى